السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا ارحم الراحمین۔ جی آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ ان میں کیا خصوصیات تھیں، تو وہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ جیسے افائے عہد، وعدہ کو پورا کرنا، ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرتے تھے، کبھی بے وفائی نہیں کی۔ اور دوسری صفت جو تھی ان میں یہ تھی کہ ہر وقت سخاوت کیا کرتے تھے، جو دو سخا میں بہت زیادہ آگے تھے، ایون کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اور پھر ان کی ایک کوالٹی میں سے یعنی ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ عاجزی اور انکساری بہت زیادہ تھی ان میں، اور کہا کرتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں کیا جو ہے وہ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں اور آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا کبھی کی نہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس لیے عاجزی انکساری ان میں بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح سے حسن معاشرت ان میں، گڈ کمپینین شپ تھی کہ لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، بوڑھے بزرگ بچے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اسی طرح ایک کوالٹی ان میں یہ تھی کہ بہادری میں وہ بہت زیادہ بہادر تھے، اور اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ گلیوں میں، یعنی جب لوگوں نے شور مچایا کہ دشمن آ گئے ہیں، حملہ آور ہونے لگے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے گھوڑے پہ گئے اور پورے مدینے کے اطراف میں چکر لگا کے آئے، تو دیکھا کہ کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اسی طرح سے اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ مساکین و غرباء سے محبت کیسے کرتے تھے۔ ایک کوالٹی ان میں یہ تھی کہ مساکین اور غریب جو لوگ تھے ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غریب مہاجر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ فقراء و مہاجرین کو خوشخبری دے دو کہ دولت مندوں سے 40 برس قبل جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جو مسکین اور غریب لوگ ہیں وہ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ انسان ہمیشہ دولت کی تمے میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، ہماری پوری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے، مال کماؤ اور گھر بناؤ اور آسائشیں لگژریز گھر میں لائیں، تو ہم ایسی زندگی ڈھونڈتے ہیں جس میں آسائشیں ہی آسائشیں ہوں، لگژریز ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مہاجرین کے بارے میں کیا فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان کو کہ دولت مندوں سے 40 برس قبل یہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خدمت خلق کے لیے تیار رہتے، ہمیشہ کوئی بھی کام آتا تو تیار، کوئی بھی ویلفیئر، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کہیں کوئی کسی کو چیز چاہیے ہوتی تو فوراً تیار رہتے ہر وقت، کوئی اپنا ہوتا یا بیگانہ، مسلم یا غیر مسلم، غریب یا امیر، آپ ہر کسی کا کام کیا کرتے تھے، کبھی کسی کا سے انکار نہیں کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نبینا عورت ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اس کو اٹھایا اور گھر چھوڑ کر آئے، اور اس کے بعد روزانہ اس کے گھر کھانا بھی لے کر جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ کیا کتنا ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک سے ایک بڑھ کر خاصیت تھی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے، یعنی آٹا بھی پیس رہا ہے اور ساتھ جیسے درد ہوتی ہے تو وہ آوازیں بھی نکال رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا آقا اس کو چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس کر دیا، اور پھر فرمایا جب تمہیں آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ کتنا غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ یہ خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ تو دیکھیں کہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ آواز آ رہی ہے، کرا رہا ہے، جیسے انسان کو جسم میں درد ہوتی ہے، ساتھ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہائے ہائے کی آواز نکل رہی ہوتی ہے، ایسے اس کی بھی آواز نکل رہی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ آواز نکل رہی ہے اور قریب جا کے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور آقا اس کو چھٹی نہیں دیتا۔ تو یہاں سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ آپ کے جو انڈر لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی مشقت میں ہے، کسی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کو ضرور کریں، اس کی ہیلپ ضرور کریں، اس کو ضرور دیکھیں، اس کی لک آفٹر کریں۔ اگر وہ بیمار ہے اس کو چھٹی بھی دے دیں۔ یہ ہمیں اس سے لیسن ملتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے خادم ہے، آپ پیسے دیتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، لیکن اگر وہ بیمار ہے یا ایمرجنسی ہے تو اس کو چھٹی دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی غریب کو تکلیف میں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے۔ غریبوں کے ساتھ آپ کے تعلق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور میری موت مسکینی میں آئے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے کہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور میری موت مسکینی میں ہی آئے۔ تو دونوں دعائیں جو ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مشقت میں گزری، آپ کو اور مجھے خوب اندازہ ہے، ہم نے پڑھا ہے کتنی تکلیفوں میں گزری، پوری زندگی سٹرگل کرتے ہوئے گزری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصیت تھی کہ ہر چیز کو برداشت کر جاتے تھے۔ تو ہمیں اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں، یتیموں، غلاموں کے ساتھ خصوصی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ ان کا خاص خیال رکھا جائے، اور خود بھی ان رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک فرمایا، بیماروں کی عیادت کے لیے بھی جاتے۔ تو یہ بھی کوالٹیز، یہ ہمیں بھی اس میں ہمارا بھی فرض ہے کہ جو بیوائیں ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی فیملی میں کوئی ویڈو ہے، کوئی آپ کی فیملی میں مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غلام، مطلب کوئی ایسے لوگ ہیں جو غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہہ لیں کہ معاشرتی زندگی اتنی کہہ لیں کہ بہت زیادہ کمزور ہے، ویک ہے وہ، تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خاندان میں خرچ نہیں کرتے، بڑے لاکھوں پتی، کروڑوں پتی ہوتے ہیں، اربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا یا اپنے گھر جو کہہ لیں کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان پہ خرچ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو صحیح ہے، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ اگر اپنے رشتہ دار ہوں، اگر ان پہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو اب وہ رشتہ دار ہے، رشتہ داری کے لحاظ سے، دوسرا آپ خرچ کر رہے ہیں اس پہ، آپ نے کسی کو بھی دینا، مسکین، یتیم، غریب، باہر دینا ہے اپنے، تو کیوں نہیں اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دے، تو ڈبل ثواب کمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اور امین تھے۔ اس کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں آپ کے پاس مقدمات کے فیصلے لائے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ایک بار ابو جہل نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں، یعنی وہی جو ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ کیا تھی؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنِ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورہ الانعام کی آیت ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ وحی جو ہے، قرآن جو ہے، اللہ کی آیات، اس کا یہ انکار کرنے والے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاکنگ ایٹیکیٹس کیسے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، انداز گفتگو کیسا تھا، بیٹھتے کیسے تھے۔ یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ رولز جو ایٹیکیٹس ہیں وہ اپنانے ہوں گے۔ بات کرنے کا طریقہ، کہتے ہیں خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے۔ جب بھی کسی جگہ پہ بیٹھتے، کسی گیدرنگ میں ہوتے، تو سب سے زیادہ باوقار، باروب ہوتے، یعنی سارے ان کی عزت کرتے تھے، اپنے پاؤں نہ پھیلاتے۔ بیٹھتے کیسے تھے؟ اپنے پاؤں کبھی نہیں پھیلا کے بیٹھے، جیسے ہم زمین پہ بیٹھے تو پاؤں جو ہے وہ پھیلا لیتے ہیں یا کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہ دے، ایسے نہیں تھا۔ خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ کرتے۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا، انہیں سرکشی، تکبر، نافرمانی سے نکال کر تواضع، انکساری اور اطاعت و فرما برداری میں داخل کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ باوقار، کہیں بھی آپ مجلس میں ہوں تو باوقار ہوں، کہیں بھی اپنی یعنی باتوں سے آپ اپنا کریکٹر لوز نہ کریں، کہ بات ایسی کریں کہ اگلے کا دل نہ دکھے۔ ہم کبھی ہوتا ہے نا، بات کرتے ہیں تو ٹونٹ کرتے ہوئے کسی کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چبک لگاتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو چبک لگا رہے ہوں، بات کر رہے ہوں تو دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں، ایسا نہ کریں۔ تو ہمیشہ ورڈ جو ہے نا وہ چوز کرنے چاہیے، کہتے ہیں چوز یور ورڈز کیئرفلی۔ تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے تو ورڈز چوز کرنے ہیں کہ میں نے کیا بولنا ہے، کہتے ہیں نا ناپ تول کے بات کریں۔ ٹون اور باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، آپ کسی کو طنزیہ طور پہ آپ بات تو نہیں کر رہے، کسی کو لگا کے تو نہیں بات کر رہے۔ اور ہمیشہ ٹائمنگ بھی دیکھیں گے، ایک ٹائم جو آپ کو پتا ہے یا آپ کو بولنے کے لیے دیا گیا ہے اسی ٹائمنگ پہ بولیں۔ یہ نہیں ہے کہ دو بات کر رہا ہے اور آپ اپنی بات ان میں انٹرپٹ کریں اور ان کی بات کاٹ کے تو فوراً نہیں میں تو میری بات پہلے سنیں، بس ایسا نہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ ہیں، ہیلپر ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ کے انڈر کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کے انڈر آبزرویشن کے کام کر رہے ہیں، تو دیکھیں ان کو آپ کریڈٹ دیں۔ اگر واقعہ ہی انہوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو گیو کریڈٹ ٹو دیم، ان کو ضرور کریڈٹ دیں کہ ہاں آپ نے یہ کام کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، بات کرنے کا یہ گفتگو، انداز گفتگو، یہ ہمیں ضرور مد نظر رکھنی ہوں گی۔ اس میں اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہم اس کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو اس میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جو میں ہمیشہ سنایا کرتی ہوں، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ہے۔ اور ام معبد یہ کون تھی؟ یہ واقعہ اصل میں تب آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو راستے میں ان کا جو کہہ لیں کہ قصبہ یا علاقہ سے گزر رہے تھے، جس کو قدیر کہتے ہیں، قدیر کا علاقہ کہتے ہیں، یا وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو اس وقت ان کو بہت زیادہ کیونکہ غار سے ہو کر، اور بعض کہتے ہیں جو سراقہ کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن صحیح اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جب سراقہ کا واقعہ ہوا نا، جس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اس نے یعنی کہا تھا کہ میں کسی اعلان کیا گیا تھا کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتار کے زندہ یا مردہ اس کو ہمارے پاس لایا جائے، تو وہ سراقہ کا واقعہ کے بعد کا، ابن قیم کہتے ہیں جس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی بستی سے گزر رہے تھے،
تو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں خود معبد کے حوالے سے اس کو درج کیا ہے کہ جب یہ حضرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، حضرت ابوبکر یا غلام، خدیر سے گزر رہے تھے تو راستے میں معبد یعنی معبد کی ماں، جن کا نام کیا تھا، عاتکہ بنت خالد، کے خیموں پر پہنچے۔ ان کے خیمے تھے، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، وہاں پہنچے تو قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ پختہ عمر کی باعفت اور شاندار عورت تھی، یعنی بڑی عمر کی تھی، باوقار اور باعفت تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی پتا جب کسی سے کہیں گزر کے جاتے تو ہمیشہ ان کی یعنی گزرتے ہوئے بھی لوگوں کو پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عورت یا یہ مرد، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، باوقار ہے، شاندار ہے یا کس طرح سے ہے۔ ان لوگوں کی میزبانی کیا کرتی جو اس کے پاس سے گزرتے تھے۔ یہ جو لیڈی تھی یعنی معبد، یہ معبد، یہ میزبانی کیا کرتی تھی لوگوں کی، جو بھی ان سے گزرتے ان کی میزبانی کرتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب وہاں پہنچے تو وہ اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زمانہ قحط کا تھا، کیونکہ اس وقت جب قحط ہوتا ہے تو کوئی بھی کھانے پینے کے لیے ہر طرف جو ہے وہ ختم ہو جاتی چیزیں، جس سے سارا علاقہ بری طرح متاثر تھا۔ ان حضرات نے اسے کہا کہ دودھ یا گوشت یا کھجوریں یا کچھ بھی تمہارے پاس ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ اب معبد نے کہا، واللہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہوتا تو ہم آپ لوگوں کی ضیافت کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرتے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو خیمے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، معبد کی ماں، یہ بکری کیسی ہے؟ آپ نے پوچھا کہ معبد کی ماں یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ بیچاری اپنی لاگر اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے نہ جا سکی، یعنی باقی جو بکریاں تھیں وہ اس کے خاوند لے گئے تھے چرانے کے لیے، لیکن وہ اتنی کمزور اور لاگر تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی اور اس کو گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ اس سے زیادہ نڈھال ہے، دودھ تو کیا دے گی، یعنی یہ تو بالکل نڈھال ہوئی پڑی ہے۔ فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ اس نے کہا، صدقے جائیں میرے ماں باپ آپ پر۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لیڈی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی صفات کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا کہہ رہی ہے کہ صدقے جاؤں۔ جب ہم کہہ لیں نا کہ ماں کو کوئی بات پہ بچے پہ پیار آتا ہے تو کیا کہتی ہے، میں صدقے جاؤں، ہائے میں صدقے جاؤں۔ تو یہ ایک انداز تھا عرب کا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ صدقے جائیں میرے ماں باپ آپ پر، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اگر آپ اس میں کچھ بھی دودھ پائیں تو ضرور نچوڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو طلب فرمایا، پھر اس کے پاؤں باندھے، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، یا بعض کہتے ہیں کہ اس کے پیٹھ پر بھی دستے مبارک پھیرا، دعا فرمائی کہ یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت دے، اور اللہ کا نام لے کر دودھ دونا شروع کیا۔ خدا کی شان، بکری نے ٹانگیں پھیلائیں، جگالی کرنے لگی اور دودھ کی دھار اس کے تھنوں سے بہہ نکلی، یعنی دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگایا جس میں ایک پورے گروہ کو سیر کر دینے کے قابل دودھ آ سکے، یعنی اتنا دودھ کے سارے پیٹ بھر کے پی لیں۔ آپ دھونے چلے گئے یہاں تک کہ برتن لبالب بھر گیا، فل ہو گیا برتن، اور اوپر جھاگ آ گئی۔ جب دودھ دھوتے ہیں نا، جو دھوتے رہے ہیں یا بچپن میں دیکھا ہوگا، تو وہ اوپر دودھ جب فل ہوتا ہے برتن نا تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ آپ نے پہلے معبد کو پلایا۔ اب دیکھیں یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ، گھر میں خود مہمان ہے، معبد کو پلایا حتیٰ کہ وہ فل ہو گئی، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا اور وہ بھی سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ نے خود پیا اور فرمایا، ساقی القوم آخرهم، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کہتے ہیں جو پلانے والا ہے، القوم قوم کو پلانے والا، آخرهم یعنی آخر میں خود پیتا ہے۔ یہ بھی ایک مہمان نوازی کا انداز ہے کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہو نا کوئی چیز، سرو کر رہے ہو، تو سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ میں پلیٹ بھر لوں اور میں کھانا شروع کر دوں۔ یہ بھی کھانے کا ایک طریقہ ہے، ایٹیکیٹ میں سے ہے کہ جب بھی آپ سرو کر رہے ہوں، لوگوں کو کھلا رہے ہوں، مہمان نوازی کر رہے ہوں، تو آپ آخر میں کھائیں، دوسروں کو
کھانے دیں، ان سے کہیں کہ آپ لیں، اینڈ پہ آپ کھائیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس برتن کو دودھ سے بھر کر معبد کی ماں کے حوالے کیا۔ پھر بھی دیکھیں کہ ایک برتن فل ہو گیا، وہ سب نے پی لیا پیٹ بھر کے، اس کے بعد پھر دوسرا برتن فل کر کے وہ معبد کی ماں کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ فرما کر آگے روانہ ہو گئے کہ یہ دودھ معبد کے باپ کو دے دینا جب وہ آئے۔ یعنی یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ عورت گھر میں اکیلی ہے، اب دیکھیں تو اس میں کیا کر سکتے ہیں، کوئی مرد آئے ہیں گھر میں، آئے ہیں کوئی، مطلب پتہ ہی نہیں آنا ان لوگ آئے ہیں تو وہ چلے گئے ہیں، اب عورت کو چھپانا تو نہیں چاہیے کہ آپ خامد آئے اور پوچھے اچھا یہ کہاں سے چیز آئی ہے، تو وہ چھپائے نہیں بلکہ وہ بتا دے کہ فلاں آیا تھا، اس میں شک کی گنجائش پھر نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک ادب سکھایا کہ ان کو دے دینا جب وہ آئے۔ اچھا، بابد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتی ہیں، اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا شوہر اپنی دبلی پتلی بکریاں لیے ہوئے پلٹا، دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، معبد کی ماں یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولی، خدا کی قسم ایک مبارک آدمی کا گزر یہاں سے ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جس کو توقع ہی نہیں ہوتی کہ یہ میرے گھر میں آئے گا، اور پھر وہاں پہ آپ بہت زیادہ اس کو گفٹ دے آتے ہیں یا کوئی چیز دے آتے ہیں، تو وہ چیز جس کو اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اب ظاہری بات ہے اب گھر کا سربراہ واپس آتا ہے اور وہ حیرانگی سے پوچھے گا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس اتنی کچھ کہاں سے آ گئیں؟ تو اب وہ کیا کہتی ہیں، اب وہ بتاتی ہیں کہ یہ کہاں سے آئی اور کیسے آئی ہیں۔ معبد کی ماں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ بولی، خدا کی قسم ایک مبارک آدمی کا گزر یہاں سے ہوا۔ جیسے آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ پھر بعد میں آپ کا حلیہ بیان کرتی ہیں، وہ آپ بتاتی ہیں کہ ایک بہت نیک شریف خاتون تھی، وہ یہاں سے گزر رہی تھی، اللہ والی تھی، پتہ نہیں وہ دے گئی ہے، اس نے یہ کچھ کیا۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا کہ اس نے کہا ذرا اس کا حلیہ تو بتا مجھے۔ اب وہ حیرانگی سے پوچھتے ہیں، اچھا وہ بندہ جس نے دودھ دھویا بکری کمزور لاگر، وہ تو بڑا بابرکت ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا مجھے حلیہ بتائیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن و جمال نمایاں تھا، یعنی حسن ان کا بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت پیارے ہیں، چہرہ روشن تھا، وہ چہرہ جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم، چہرے کی قسم، یاسین، اخلاق پاکیزہ تھے، بدن نہ بھاری تھا نہ نحیف، یعنی بدن ان کا جو جسم تھا نہ بہت وہ موٹے تھے نہ بہت کمزور تھے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جو موٹا ہو، توند نکلی ہو، پیٹ بڑا ہو تو وہ خوبصورتی میں شامل نہیں ہوتا، یعنی جس کا پیٹ یا یہ کہہ لیں کہ بدن یہ بہت زیادہ کمزور ہو، بہت زیادہ کہ دیکھنے والا کہیں یہ تو پتہ نہیں کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن یعنی درمیانہ تھا، نہ بہت بھاری نہ بہت ہلکا یا نحیف کمزور، خوبصورت اور خوش اندام تھا، بہت خوبصورت تھا، انداز بھی ان کا خوشگوار تھا، آنکھوں میں گہری سیاہی تھی، کہتے ہیں نا جو ڈورے ہوتے ہیں وہ بلیک تھے جیسے سرما ڈالا ہو، پلکیں لمبی تھیں، ایک خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کی پلکیں لمبی ہو تو وہ بھی خوبصورتی میں شامل کیا جاتا ہے، آواز بلند تھی مگر کرخت نہ تھی، یعنی آواز اونچی تو تھی مگر ایسی نہیں تھی کہ کانوں میں وہ جا کے بجتی ہو لگتی ہو، ایسی نہیں تھی، کرخت نہیں تھی کہ جو بری لگے، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور ڈھیلے بہت سفید تھے، یعنی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں ان سائڈ ہے وہ بہت سیاہ تھا اور جو ڈیلے تھے وہ بہت سفید تھے، آنکھوں کے کوے سیاہی مائل تھے جیسے سرما لگا ہو، بہویں یعنی آئی بروز نہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں نہ بالکل ملی ہوئی تھی، کچھ مرد ہوتے ہیں ان کی بھویں بالکل اوپر سے جو آئی بروز ہوتے ہیں ملے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، مگر درمیان میں ہلکے ہلکے بال تھے اور بھویں کے کنارے باریک تھے۔ دیکھیں کہ تھوڑی دیر رہے ہیں اور پورا حلیہ بیان کر دیا، کیسے کیسے ایک ایک چیز انہوں نے بیان کی، اور بھویں کے کنارے یعنی بھویں جو آئی بروز کی جو نیچے والی جو نوک ہے کہتے ہیں باریک تھے، بال نہایت سیاہ تھے، گردن میں درازی تھی یعنی گردن لمبی تھی، داڑھی گھنی تھی، خاموش ہوتا تو اس کا وقار نمایاں ہوتا تھا، خاموش ہوتا تو یہ نہیں تھا کہ وہ بس ایسے جیسے محفل میں نہیں ہے، پھر بھی وقار دار تھا، باروب تھا،
بولتا تو معلوم ہوتا کہ اس کی آواز گرد و پیش پر چھا گئی ہے۔ جب بولتا تھا تو سارے متوجہ ہوتے۔ گفتگو ایسی تھی جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی سلسلہ دار چلتی چلتی نکل رہی ہو۔ کلام شیریں اور واضح تھا، نہ کم گو تھا نہ باتون، یعنی کلام ایسے کرتے تھے شیریں، میٹھا، کہتے ہیں نا کوئی لوگ ایسے بات کرتے ہیں میٹھی میٹھی آواز، اور واضح تھا، نہ کم گو تھا نہ باتون، یعنی یہ نہیں تھا کہ بولتا ہی نہیں تھا، نہ یہ تھا کہ بہت زیادہ باتیں کرتے، کچھ لوگ ٹاکیٹو بھی ہوتے ہیں، بولی جاتے ہیں کسی کو موقع نہیں دیتے، تو ایسا نہیں تھا، نہ کم گو تھا نہ باتون۔ دور سے سنو تو اس کی آواز سب سے زیادہ بلند مگر خوش آہنگ محسوس ہوتی، اور قریب سے سنو تو بہت شیریں اور لطیف معلوم ہوتی تھی۔ میانہ قد جو تھا وہ درمیانہ تھا، نہ ایسا دراز کے بد نما نظر آئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لمبے ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے، اور نہ اتنا پستہ یعنی اتنے چھوٹے قد کے کہ کوئی نگاہ اس سے بلند تر کی طرف متوجہ ہو، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت چھوٹے لگیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لمبے لگیں، ایسا نہیں تھا۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ خوش منظر تھا، سب سے زیادہ خوش نما، دیکھنے میں بہت خوبصورت، اور سب سے زیادہ بہتر قدر و منزلت رکھتا تھا۔ اس کے رفقا اسے گھیرے رہتے تھے، یعنی سارے ان کے ارد گرد ادھر ادھر رہتے تھے، اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے اور اس کے حکم پر دوڑ پڑتے تھے۔ وہ مخدوم تھا، مالوف تھا، نہ ترش رو تھا نہ درشت کلام، یعنی مخدوم یعنی وہ خدمت کیے جاتا تھا، الفت پیار محبت والا، نہ ترش رو یعنی سخت مزاج نہیں تھا، اور شیریں کلام تھا۔ یہ تھی ابو معبد یعنی معبد کی سٹوری، جو وہ اپنے خامد کو ابو معبد کو سنا رہی ہیں، اور جب انہوں نے یہ ساری بات سنی نا تو ابو معبد یہ سن کر بول اٹھا کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، اگر میں ان سے ملتا تو ان کا ساتھ دینے کی درخواست کرتا۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، دونوں بعض روایات میں آتے ہیں کہ بیوی، اور بعض میں آتا ہے کہ دونوں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ ملنے، یہ پورا ایک جو کہہ لیں کہ اسکیچ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ کیسا تھا۔ تو اس میں دیکھیں کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عورتوں کے ساتھ حقوق انہوں نے کیا دیے تھے، وومن رائٹس کیا تھے، عورتوں کے حقوق کیا تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے واقعی رحمت بن کر آئے، اور عورت کو بحیثیت ماں، بیٹی، بیوی، بہن، عورت کی ہر حیثیت کو اس طرح قابل احترام ٹھہرایا کہ آج کی دنیا اس کا ذرا بھی نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی ایک کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، بیوی کی کوئی شناخت نہ تھی، اس کا میراث میں حصہ نہ تھا، اس کو مرضی کی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہ تھا، بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا، یعنی جو ویڈو ہوتی اس کو ان لکی سمجھتے تھے کہ یہ ان لکی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ بیوہ اگر ہو جاتی ہے تو یا تو کہتے ہیں کہ لو جی یہ آئی ہے تو یہ میرا بیٹا فوت ہوا، یہ آئی ہے تمہارے گھر میں تو منحوسیت ہی چھائی ہوئی ہے۔ تو عورت کو یعنی پھر جو بیوہ ہو جاتی ہیں اس کو بعد میں بھی بعد کے لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے جلدی کیے کہ یہ تو ان لکی ہے، اس کا تو پہلا خامد فوت ہو گیا، اب یہ نہ ہو کہ ہم اس کو بیاہ کے لے کے اور یہ پھر ہمارے گھر میں منحوست اس کی چھا جائے۔ تو آج بھی ایسا دیکھ لیں، ایسا ہی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ وہ عورتوں کو سفید لباس پہنایا جاتا ہے، پہناتے ہیں نا کوئی، تو میرا خیال میں یہ ہندو رسم ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی اب عام ہو چکی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کو عزت دی۔ آپ دیکھیں کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی ساری جو خواتین امہات المومنین تھی، ساری وہ کوئی بیوہ تھی، وہ کوئی طلاق یافتہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ سرسوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواری تھی۔ تو کبھی بھی، اور پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ بیوہ ہو جاتی ہے کوئی، کسی کا خاوند فوت ہو گیا، کوئی ایک آدھ بچہ ہے، کہتے ہیں نہیں اس کی شادی نہیں کرنی، اب یہ ساری عمر اپنے بچوں کے سر پہ گزارے گی، یہ بھی ہوتا ہے۔
تو یہ بہت ہی دیکھیں کہ بچوں والیاں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ آگے شادی کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق دیے ہیں، آپ حدیث اگر پڑھتے جائیں، ان کی ڈیٹیل میں جاتے جائیں تو کتنے حقوق دیے ہیں اسلام نے، اور بے شمار خود ساختہ رسمیں آج بن چکی اور پہلے بھی تھیں، جنہوں نے عورت کو مجبور بے بس بنا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کی معاشرت کے میدان میں اصول بتائے، جیسے سوسائٹی میں اصول بتائے کہ رہنا سہنا کھانا پینا، وہاں بیوہ عورت کے نکاح کا حکم دیا کہ بیوہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تو ساری عمر اس کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھتے، اور وہیں کھانا کھاتی، وہیں اس کا ایک ہی کمرے میں باتھ روم ہوتا، وہیں پہ سب کچھ کرتی، اور وہیں گل سڑ کے بیچاری مر جاتی، اس کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں اسلام نے کتنے اچھے اصول دیے ہیں، کتنا آسان ہے اسلام، اسے قابل تعظیم ٹھہرایا، یعنی بیوہ جو ہے وہ اسے نکاح کیا جائے، یہ قابل عزت ہے۔ بیوہ کی عدت کو مقرر کیا، بیٹیوں کی پیدائش کو رحمت قرار دیا کہ بیٹیاں پیدائش، پہلے زمانے میں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو چہرے فک ہو جاتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹیوں کی پیدائش رحمت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں یعنی بیٹی کی اچھی پرورش اور تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی، کہ کوئی اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتا ہے،